أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه صدق الله العظيم. آج پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف آدھا پارے سے اور 9واں پارہ مکمل اس کا درس قرآن ہے۔ سورۃ الاعراف کو اعراف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے اندر اعراف کا معنی ہے دیوار، حد فاصل۔ آگے اس کی تفصیل آ جائے گی۔ سب سے پہلے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے، فرمایا کہ جب آپ دعوت و تبلیغ کریں گے تو آپ نے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا ہے کہ یہ آپ کو مسلمان نہیں ہو رہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہے، یا یہ آپ کو تکالیف پہنچا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد والوزن یومئذ الحق، فرمایا کہ یہ ترازو، انصاف کا جو ترازو ہے یہ برحق ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا ترازو لگائیں گے۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جس کے اعمال غلط ہوں گے اس کا پلڑا جھک جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی داستان شروع ہوتی ہے ابلیس کے ساتھ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا سب کو بولا، سوائے ابلیس کے۔ ملائکہ نے جو بھی وہاں پر تھے ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں پر معنوی اور ظاہری لباس کا تذکرہ ہے کہ انسان کا لباس جو ہے وہ اس کی زینت ہے۔ جب انسان کا لباس اتر جاتا ہے تو وہ عجیب سا لگتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ اور معنوی اور ظاہری، جب وہ کپڑے پہنے گا تو یہ اس کا ظاہری لباس ہے، اور معنوی اس کا لباس یہ ہے کہ وہ انسان تقوی، اللہ کے سے ڈرنے والا بن جائے، اس کو تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طاقت کے بقدر مکلف بنایا، اس سے زائد کا مکلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نہیں بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کام کر نہیں سکتا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈال دے، یہ شریعت کے ایسے احکام اس پر نازل کر دے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ آگے ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، یہ ہے وہ صورت کا نام جس پہ اتری تھی صورت اعراف، کہ جنت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کو بھیج دیں گے اور جہنم میں جہنم والوں کو، تو یہ جنت والے جہنمیوں سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گئی، اور جس چیز کا وعدہ تمہارے ساتھ ہوا تھا وہ تمہیں مل چکی ہے۔ اس کے بعد آخر میں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی توحید کو، اپنی اولویت کو، اپنی ربوبیت کو بیان فرما رہے ہیں کہ کون ہے وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کہ تمہیں آسمان نظر آ رہا ہے، دیکھو اس کے نیچے ایک ستون بھی موجود نہیں ہے۔ تم چھوٹا سا مکان بناتے ہو، اس کے نیچے ستون کھڑے کرتے ہو۔ میں نے عرش بنایا، میں نے فرش بنایا، میں نے آسمان بنائی، کیا تم نے دیکھا ہے کسی آسمان کے نیچے ستون لگا ہوا ہے؟ یہ کون ذات ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آخر میں اس پارے کے آخر میں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ سے آخر تک 5 نبیوں کا تذکرہ موجود ہے کہ جو اپنی قوم میں تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ انہوں نے آ کر کے انبیاء علیہ السلام نے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت وہ دعوت اللہ ہوتی ہے، اس کا مقصود لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ گمراہی سے بچ کر ہدایت کے اوپر آ جائیں۔ آگے پارہ نمبر 9 شروع ہو رہا ہے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے
قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك یا شعیب. کیونکہ پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے تو شروع میں بھی انہی کا واقعہ آ رہا ہے. جب شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو جب یہ دعوت کے لیے بھیجا تو قوم نے آخر میں کہا کہ اے شعیب آپ کے لیے 2 آپشن ہیں. پہلا، یا تو آپ ہمارے دین کی طرف واپس لوٹ کے آ جاؤ، اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے تو ہم آپ کو اپنے ملک سے نکال دیں گے. اس کے بعد ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی داستان شروع ہو جاتی ہے. وہ کیا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ آپ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو سب کچھ جادوگروں کا کام ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہو. تو ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا، مقابلہ ہوا. تو وہاں پر جادوگر بھی آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی اور وہ جادوگر اس چیز سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے. سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ید بیضا کا معجزہ دیا ہوا تھا. ید بیضا یہ کہ آپ اپنا ہاتھ اس طرح بغل کے نیچے رکھتے تھے، جب اس کو نکالتے تھے تو وہ اس طرح چمکتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو، لاٹھی کو، ڈنڈے کو پانی پہ مارتے تھے تو وہ پانی جو تھا وہ راستہ دے دیتا تھا. اس کے بعد فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. جب انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے. پہلا کہ ان پر طوفان کا عذاب آیا، دوسرا ٹڈیوں کا آیا، ٹڈی دل کا، تیسرا ان پر جوؤں کا عذاب آیا، اور اس کے بعد چوتھا جو عذاب تھا وہ مینڈکوں کا عذاب تھا، اور پانچواں ان پر جو عذاب تھا وہ خون کا عذاب تھا. اس کے بعد وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا. جب قوم پر عذاب آتا تو قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ اسی طرح سرکش ہو جاتے. پھر جب دوبارہ عذاب آتا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آگے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا. جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اس کے بعد الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا. یہاں پر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف، آپ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ کی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئی شریعت اور نئی کتاب دے کر بھیجتے ہیں. اور دوسری النبی، نبی اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ کے نبی کو دونوں چیزیں دی ہوئی تھی، اللہ نے نئی کتاب بھی دی تھی اور نئی شریعت بھی دی تھی. اور تیسری صفت آپ کی تھے، آپ امی تھے، آپ کسی بھی استاد کی درسگاہ میں نہیں گئے ہوئے تھے، آپ نے صرف اور صرف جو تعلیم حاصل کی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے حاصل کی تھی. آخر میں آگے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. کیونکہ اس سے پہلے والے جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے تھے وہ کسی علاقے، کسی قوم، کسی برادری، کسی شہر کے لیے ہوتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پورے کی پوری انسانیت اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں نہیں آ سکتا. اس کے بعد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ. یہ بلعم بن بورہ کا واقعہ ہے. یہ بہت نیک آدمی تھا. اس کی قوم نے اس کو لالچ دی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کریں، بد دعا کریں. تو یہ لالچ میں آ کر
اس نے یہ کام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کو یہ جو کچھ مانگنا چاہتا تھا وہ اس کے برخلاف ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طرح تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے بعد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس کو غور سے سنو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب تم قرآن پڑھو تو اس کو غور سے سنو اور کان لگا کے سنو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ تو یہاں پر امام اور مقتدی کی قرات کا بھی بیان ہے کہ جب امام قرات کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، اور جب امام خاموش ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کی اقتداء کرے، اس کے پیچھے چپ ہو جائے۔ آگے سورۃ الانفال ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زائد چیزوں کو، مال غنیمت کو۔ تو یہاں پر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اس سے پہلے کہ جب بدر کے موقع پر مال غنیمت میں اختلاف ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو یہاں پر آگے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہاں پر مومنین کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے ان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، ان کے ایمان میں ترقی آتی ہے۔ آگے غزوہ بدر کی تفصیل ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ یہاں سے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا واقعہ بیان کیا ہے کہ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کی کیسے مدد کی، اور آپ کے سامنے آنے والے جو مقابلے میں تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو کس طرح ذلیل اور رسوا کیا۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ یہاں پر کفار کے لیے ترغیب اور ترہیب دونوں ہیں۔ کیا مطلب کہ کفار کے لیے ترغیب اور ترہیب یہ ہے کہ تم جو کفر پہ اٹک چکے ہو، تم جو کفر کر چکے ہو، اس سے باز آ جاؤ، اس سے باز آ کر مسلمان ہو جاؤ۔ یہ تو ترغیب ہے، یہ تو دعوت ہے۔ ترہیب یہ ہے اگر تم اپنے کفر پہ ہی رہو گے، اس سے باز نہیں آؤ گے، اسی حالت میں مر جاؤ گے، اسی طرح رہو گے، تو دنیا میں بھی تم پر عذاب اللہ کا آئے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اسی طرح ذلیل اور رسوا کریں گے اور اپنے عذاب میں تمہیں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کہ جو کام کرنے کے ہیں ان پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔